وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کے بعد کے واقعات میں یزید کی موت اور مکہ معظمہ پر حملہ، مدینہ منورہ پر حملہ، یہ ساری باتیں آپ لوگ سب سن چکے۔ اب آج کچھ چیزیں ہیں وہ بتا دوں گا، اور اگلے جمعے سے اللہ نے چاہا تو ہم سیرت رسول کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت رسول اس کی شروعات اگلے جمعے سے کریں گے۔ ابھی آج کا دن جو ہے چند باتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں، اگلے جمعے سے اللہ نے چاہا تو سیرت رسول پر بات ہوگی۔ ویسے ہماری یہ کتاب ادھوری پڑی ہے، تخلیق کائنات، اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی سے شروع کر دیں گے۔ حجاز اور یمن، عراق، خراسان والوں نے یزید کی موت کے بعد میں چاروں طرف جو لوگ یزید کی بیعت کیے تھے، یزید تو مر گیا، اس کے بعد میں عبداللہ بن زبیر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ، اس کا نام تھا، یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ تھا، بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ تو یزید کا جو بیٹا تھا وہ نیک تھا، وہ اچھا تھا، اس نے بادشاہت نہیں کی، اس نے سب اہل بیت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی وہ حکومت کے جس حکومت کے پایوں میں اہل بیت کا خون ہو، ایسی حکومت کو میں کیا کروں گا۔ اس نے سب چھوڑ دیا تھا اور گوشہ نشین رہتا تھا، یعنی کمرے میں بند پڑا رہتا تھا، توبہ کیا کرتا تھا، دعا کیا کرتا تھا، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا تھا کہ اللہ نے اسے ان کو بچایا، اور توبہ کرتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ کیسا نکلا۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بھی بیعت کی، اس کو جانشین مقرر کیا۔ معاویہ اگرچہ یزید پلید کا بیٹا تھا مگر نیک تھا، صالح تھا، باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا، بیمار رہتا تھا، تخت پر بٹھایا تب وہ بیمار تھا، جو آخری دم تک بیمار ہی رہا، نہ ہی اس نے کسی کی طرف فوج کشی کی، یعنی جب بادشاہ ہوتا ہے تو کہیں فوج بھیجتا ہے، کچھ لڑائیاں کرتا ہے، کچھ نواجنی کرتا ہے جب بادشاہ بنتا ہے تو، لیکن اس نے کہیں فوج کشی بھی نہیں کی، نہ کوئی دوسرا اہم کام کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 دن یا 3 مہینے
کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. 21 سال کی عمر میں وہ گزر گیا، بیٹا اس کا. آخری وقت میں لوگوں نے اسے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دو، تم تو جا رہے ہو لیکن کسی کو خلیفہ بنا دو. معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی مزہ نہیں دیکھا، حلاوت میٹھاس نہیں دیکھی، مزہ نہیں دیکھی، تو پھر میں اس کڑواہٹ میں دوسرے کو کیوں مبتلا کروں؟ یہ کڑواہٹ ہے، حکومت بری بھینکر چیز ہے، اس میں دوسرے کو کیا ڈالوں؟ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام اور مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصر اور شام پر قبضہ جما لیا. جب کہ وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنایا، وہ مروان نے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے فرمایا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے باپ پیدا کیا ہے. ایسا تھا وہ تو پورا خاندان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا باپ بھی کیسا تھا، مروان کیسا تھا، اب اس کا بیٹا کیسا تھا. عبد الملک عقل مندوں اور فقیہوں اور قرآن و حدیث کا جاننے والا بھی تھا. تخت نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا. مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مگر بعد میں وہ بدعمل ہو گئے. یحییٰ ثانی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر یعنی ہمیشہ زیادہ تر حضرت ام دردہ صحابیہ کے پاس بیٹھا اٹھا کرتا تھا. ایک دن ام دردہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بھی بن گئے ہو. یعنی پہلے تو عبادت کرتے تھے، اب شرابی بن گئے ہو. اس نے جواب دیا کہ شراب خور ہونے کے ساتھ ساتھ میں اب خونخوار بھی بن گیا ہوں، یعنی کہ اب تو لوگوں کے شراب ہی نہیں پیتا، خون بھی پیتا ہوں. اس نے جواب دیا، کس نے؟ مروان کے بیٹے نے. تو یہ چھوٹی سی تاریخ تھی جو آگے کی تھی، وہ جو مجھے آپ کو سنانی تھی یہاں تک سنا دی. باقی آگے قاتلان امام حسین کا عبرتناک انجام بھی ہے، وہ آپ کو بارہا اس سے پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، بیچ میں کہیں آئے گا تو میں آپ کو سناتا رہوں گا. لیکن ابھی آنے والے جمعے سے جو ہماری شروعات ہونے والی ہے وہ انشاءاللہ سیرت رسول سے ہونے والی ہے، اور یا تو تخلیق کائنات سے ہوگی، دو میں سے ایک چیز سے ہوگی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا، یعنی کہ وہ کوفہ میں بادشاہ بنا. اس نے کہا کہ میں امام حسین کے قاتلوں کو نہیں بھولا ہوں، ایک ایک کر کے سب کا بدلہ لوں گا. یہ میں مفصل تو نہیں بیان کروں گا، مختصر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس نے مختار نہیں یہ بدلہ لینے کی ٹھانی کہ میں ان کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا. تو ابن سعد کا بدلہ لیا اس نے، خولی ہے نا اس کا بھی بدلہ لیا، شمر اس کو بھی مارا اس نے، ہے نا. تو ایسے جتنے بھی قاتل تھے اور جس نے جہاں جہاں بڑے بڑے کام انجام دیے تھے سب کو پکڑ پکڑ کے الگ الگ سزائیں دی، جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، میں آپ کو پورا مفصل سنا چکا ہوں یہ سب. تو اس نے ایک روایت میں، اب آپ یہ وہ سوچئے کہ وہاں پر کربلا میں سامنے 22,000 کا لشکر تھا اور اس نے 1.25 لاکھ کو مارا.
بدلے میں 1.25 لاکھ کو مارا ہے. وہ 22,000 کا لشکر تھا، مان لیجئے تھوڑے بہت اور بھی ملا دیں تو 25,000 ہو گیا، لیکن 25,000 میں اس نے 1.25 لاکھ کو مارا اور کسی نے لکھا ہے لاکھ کو مارا. تو اگر ہم 1 لاکھ گنے تو اس نے 75,000 زیادہ مارے. جتنے تھے ان کو تو مارا لیکن دوسروں کو بھی مارا. اچھا وہ کون تھے؟ تو بھائی ان کے ساتھ دینے والے ہوں گے. جیسے یزید وہاں بیٹھا تھا، وہاں سے بہت سارے بیٹھے تھے، خالی حکم دے رہے تھے، آتے نہیں تھے، میدان میں نہیں تھے، خالی باتوں میں ساتھ میں تھے. تو ان کو لیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ تب بھی لاکھ نہیں بنتا نا، آنکڑا لاکھ نہیں بنے گا. تو مختار سے جب پوچھا کہ آپ نے اتنوں کو کیوں مارا، اب دھیان دیجیے گا ذرا اس بات میں، یہ آپ کو خاص یہ چیزیں دھیان رکھنی ہے. آپ کو حسین سے محبت کرنے والوں یہ چیزیں دھیان میں رکھنا. مختار نے جواب دیا کہ جب امام حسین پر ظلم ہو رہا تھا، ایک تو ہوتا ہے ظلم کرنے والا ظالم، ایک تو دوسرا ظلم جو کرے اس کا ساتھ دے، ہاں میں ہاں بھرے، برابر ہے یہ کہے، وہ بھی ظالم. اور ظلم کرنے کے لیے جو جا رہا تھا اسے ہتھیار دینا، اسے سہولت دینا. مان لو یہاں سے کوئی کسی کو باہر مارنے جاتا ہے تو ہم اسے گاڑی دیں، ہم اسے لکڑی دیں، ہم اسے کسی طرح کی مدد کریں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جا رہا ہے اس کام میں، پھر ہم اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، ہے نا. یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ، ہم نے ہاں کہی ہے نا. تو یہ جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کام میں شامل مانے جائیں گے، وہ قاتل مانے جائیں گے. قتل تو وہ ایک ہی جا کے کرے گا، لیکن اس کو پانی پلانے والا، ان کو گاڑی دینے والا، گاڑی کا پیٹرول دینے والا، اس کو لکڑی دینے والا، اس کے ساتھ میں ہاں ملانے والا، اس کے ساتھ کھڑا رہنے والا، چپ چاپ کھڑا رہنے والا، وہ بھی چپ چاپ جو بھی تھے نا. مختار نے ان سب کو لے لیا تھا کہ سب کو جن کو پتا تھا کہ یہ سب کر رہے ہیں، اور وہ وہاں امام حسین کو بے دردی سے قتل کیا، ان کے گھر والوں کو قتل کیا، ظلم کیا. یہ کچھ لوگوں کو ایسے بھی تھے کہ جن کو پتا تھا پر گھر کا دروازہ بند کر دیا، جانے دینے اپنے کیا ہی جانے، حکومت کے سامنے کون ہے، اپنے جانا بھی نہیں ہے، کہیں کہنا بھی نہیں ہے، کہیں نہیں، بس خالی دروازہ بند کر دو. ایسے لوگوں کو بھی لے لیا تھا، ان کا بھی قتل کر دیا تھا کہ تم لوگ بھی خاموش ہو کے بیٹھے تھے جب دین پر آب نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ یا تو ظالم کے خلاف قدم اٹھائیں یا مظلوم کی مدد کریں، یا ظلم جو ہو رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. ورنہ وہ اللہ کی، وہاں تو مختار تھا، ہمارے خلاف ہم سمجھتے کہ کون بادشاہ آئے گا. اللہ کی لاٹھی بہت بڑی ہے، وہ بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، بے روزگاری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کسی بھی شکل میں اللہ بدلہ ضرور لے گا. جب بھی کسی پر ظلم ہو تو اسے برداشت نہ کرے. ہاں ایک صورت ہے کہ اسے دل میں برا سمجھ کر وہاں سے ہٹ جائیں، یعنی کیا کریں، برا سمجھ کے ہٹ جائیں تو بچ جائیں گے. لیکن دل میں یہ ہے کہ برابر ہو رہا ہے تو پھر آ جائیں گے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہو تو برا رہا ہے لیکن اپنا چلے گا نہیں، یعنی اپنے اگر بولنے جائیں گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، نہیں رکاوٹ تو ہونے والی ہے نہیں، تو اپنی مرضی کا کرنے رہے گا، اپنی سنے گا نہیں. ایک کام کرتے ہیں، یہ جانے اللہ جانے ایسی بھاگو، دیکھو مت، دیکھو نہیں، ہٹ جاؤ وہاں سے. ظلم ہوتے ہوئے دیکھنے والا بھی ظالم گنا جاتا ہے اگر اس کو برا جان کے. لیکن یہ ایمان کا کم درجہ کہا ہے اس کو کہ ایمان ہے لیکن کم ہے، ایمان کم درجے والا مانا جائے گا. بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ظلم کرنے والوں میں ہمارا نام کبھی نہ آئے. دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ حوصلہ، وہ ہمت عطا کرے کہ ہم ظلم کا، ظالم کا سامنا کر سکیں اور مظلوم کی ہم مدد کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.